السلام علیکم دوستو، 7ویں صدی عیسوی کے دوران یمن کے شہر سنا میں ایک دیوانہ اور مجنون شخص رہا کرتا تھا جس کی باتیں کسی کو سمجھ میں نہیں آتی تھیں۔ یہ دن میں گرم تپتے ہوئے صحراؤں میں گھومتا پھرتا اور راتوں کو قبروں سے ہڈیاں اور مردار چراتا ہوا پایا جاتا تھا۔ یہ شخص جسے آج دنیا عبداللہ الحضرت کے نام سے جانتی ہے، مصنف ہے دنیا کی سب سے خطرناک اور مشہور کالے جادو کی کتاب کتاب العزیف، جسے انگلش میں نیکرونومینو کا نام دیا جاتا ہے۔ کتاب العزیف یا نیکرونومینو، جسے دی بک آف ڈیتھ بھی کہا جاتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اسے پڑھنے والا ہر شخص انتہائی عجیب و غریب اور دردناک موت کا شکار ہوتا ہے، جن میں خود اس کتاب کے مصنف عبداللہ الحضرت بھی شامل تھے۔ تاریخ میں گزرے بہت سے حکمرانوں نے کئی مرتبہ اس کتاب کو جلانے اور صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی کوشش کی، تاہم ہر مرتبہ کچھ لالچی افراد کے باعث یہ کتاب دنیا میں اپنا وجود قائم رکھنے میں کامیاب رہی۔ آج اس کتاب کی صرف چند ہی نسخے باقی ہیں جو دنیا کی بڑی بڑی عجائب گھروں میں محفوظ ہیں۔ دوستو، کون تھا عبداللہ الحضرت؟ یہ خطرناک کتاب اس کے ہاتھ کیسے لگی اور اس کا انجام کیا ہوا؟ یہ تمام باتیں ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو، عبداللہ الحضرت کا نام شاید آپ لوگوں نے پہلی مرتبہ سنا ہو، تاہم اہل مغرب میں اسے اپنی شعراء آفاق کتاب کی وجہ سے بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ اتنی شہرت کے مشہور زمانہ کمپنی مارول نے اپنی کامکس میں عبداللہ الحضرت کے نام پر ایک ویلن تخلیق کر رکھا ہے۔ اس جادوگر کی داستان کو یوں بیان کی جاتی ہے کہ 7ویں صدی عیسوی میں جب خلافت بنو امیہ کا ابتدائی زمانہ تھا، تب یمن کے شہر سنا میں یہ عجیب و غریب اور پر اسرار شخص رہا کرتا تھا۔ لوگ عبداللہ الحضرت نامی اس آدمی کو اس کی بے سروپا باتوں اور خلاف معمول و عادات و اطوار کے باعث دیوانہ یا پاگل خیال کرتے تھے، لیکن اس پاگل شخص کو نہ جانے کس چیز کی تلاش تھی کہ یہ کئی دنوں تک بھوکا پیاسا محو سفر رہتا، ریگستانوں کی خاک چھانتا، قدیم کھنڈرات کی کھدائی کرتا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ عبداللہ الحضرت نے دنیا کے قدیم ترین شہر بابل کا بھی سفر طے کیا۔ اس کے باوجود یہ دیوانہ اور مجنون اپنی منزل کو نہ پا سکا۔ مایوسی کے عالم میں عبداللہ الحضرت سرائے عرب کی اس خالی حصے میں جا پہنچا جہاں انسان تو کجا جانور بھی نہیں پائے جاتے۔ سرائے عرب کے اس بنجر اور ویران حصے کو ربیع الخالی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس گرم ترین صحرا میں زندگی اور موسمی مقابلہ کرتے ہوئے عبداللہ الحضرت ہزاروں سال سے ریتمی دفن عذاب یافتہ شہر ارم تک جا پہنچا۔ یہ وہی شہر ہے دوستو جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا ہے۔ یہ قومیات کا بسایا ہوا شہر تھا جو اپنے دور کے انتہائی ترقی یافتہ اور طاقتور ترین قوم تھی، البتہ شرک اور بت پرستی جیسی گمراہیوں میں مبتلا ہو کر خدا کے عذاب کا نشانہ بنی۔ شہر ارم کے کھنڈرات کا مطالعہ اور معائنہ کرنے پر عبداللہ الحضرت کا تعارف دو قدیم ترین دیوتاؤں سے ہوا۔ ان دیوتاؤں کے نام تھے یوگو سوتوت اور کوتولو۔ عبداللہ الحضرت نے صدیوں سے مٹی میں دفن ان بتوں کی عبادت کی اور ان کھنڈرات سے ملنے والی عجیب و غریب تحریروں کو اپنے ساتھ چرا لایا۔ اس کی وجہ سے عبداللہ الحضرت پر ایک وجدان کی سی کیفیت طاری رہنے لگی۔ یہ ہر وقت مختلف خیالوں اور نیم غنودگی کی حالت میں کھویا رہتا۔ عبداللہ الحضرت اسی مدہوشی کی حالت میں اپنے اوپر منکشف ہونے والے خیالات تحریر کرتا رہتا، جسے بعد ازاں اس نے کتاب العزیز کے نام دیا، اور الحضرت کے مطابق یہ کتاب اس نے خود تحریر نہیں کی بلکہ شہر ارم سے ملنے والی دو بتونی اس کے خوابوں اور خیالوں میں ظاہر ہو کر اس سے یہ کتاب لکھوائی۔ دوستو، عبداللہ الحضرت نامی اس مجنون شخص کی موت کا احوال بھی انتہائی حیرت انگیز بیان کیا جاتا ہے۔ قرون وسطیٰ کے معروف مورخ ابن الخلقان لکھتے ہیں کہ اپنی موت سے قبل عبداللہ الحضرت دمشق نامی شہر میں رہائش پذیر تھا۔ ایک دن یہ اپنے کالے علمیات میں مشغول تھا کہ دو غیر انسانی مخلوقات اس کے سامنے ظاہر ہوئیں۔ یہ اپنی جان بچانے کے غرض سے اپنے گھر سے بھاگ نکلا، لیکن ان مخلوقات نے عبداللہ الحضرت کا پیچھا کیا اور اسے دمشق کے بازار کے بیچوں بیچ آ دبوچا، اور وہ دن کی روشنی میں اسے چیر پھاڑ کر کھا گئی۔ ابن خلقان کے مطابق اس وقت بازار دمشق میں موجود سینکڑوں افراد نے یہ منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔
لیکن یہ سب بت بنے عبداللہ الحضرت کی موت کا تماشا دیکھتے رہے۔ عبداللہ الحضرت کی موت کے بعد کتاب العزیز نامی یہ کتاب ایک مسیحی شخص کے ہاتھ لگی جو اسے اپنے ساتھ قسطنطنیہ لے گیا۔ 950 عیسوی میں کسی نامعلوم شخص نے کتاب العزیز کا ترجمہ یونانی زبان میں کیا اور یہیں سے اسے پذیرائی ملنا شروع ہوئی۔ تاہم اس کتاب کے حیرت انگیز اور تباہ کن اثرات کو دیکھتے ہوئے قسطنطنیہ کے سب سے بڑے پادری مائیکل نے اس کتاب العزیز کے تمام نسخے جلوا دیے اور اسے تحریر کرنے یا پڑھنے پر پابندی عائد کر دی۔ اس امر کے باوجود کتاب العزیز کا لاطینی ترجمہ یورپ کے مختلف ممالک میں گردش کرتا رہا، یہاں تک کہ 1232 عیسوی میں ایک مسیحی نے اس کتاب پر سخت ترین پابندی عائد کی اور اسے پڑھنے والے یا اسے اپنے ساتھ رکھنے والے کی موت کے احکامات صادر کیے۔ اگلی چند صدیوں تک یہ کتاب گمنامی کے اندھیروں میں غرق رہی، یہاں تک کہ ملکہ ایلزبتھ اوبل کی ایک درباری جادوگر جونڈی کے ہاتھوں کتاب العزیز کا ایک لاطینی نسخہ لگا اور جونڈی نے اس کتاب کا ترجمہ انگریزی زبان میں کر دیا۔ تاہم یہ کتاب کبھی شائع نہیں ہوئی بلکہ جونڈی نے اسے صرف اپنے پاس ہی محدود رکھا۔ دوستو، جونڈی ملکہ کا ایک قریبی فرد اور امیر و کبیر انسان تھا۔ اس کے باوجود جونڈی کی موت انتہائی قسم پرسی اور غربت اور لاچاری کی حالت میں ہوئی۔ دوستو، آج جو کتاب دنیا کے مختلف عجائب گھروں میں موجود ہے، اس کے رائٹر HP لیف گراف نامی ایک شخص تھا۔ اس کے مطابق انہیں اس کتاب کا ایک قدیم یونانی نسخہ کسی جلی ہوئی لائبریری سے ملا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ رائٹر بھی اپنی موت سے قبل انتہائی گہری ذہنی دباؤ میں مبتلا ہو چکا تھا۔ تاہم اکثریت کی رائے میں لیف کرافٹ نے مائکرو نامیکون نامی اس کتاب کو کتاب العزیز کی نقل بنانے کی کوشش تو کی، یہ حقیقت میں کتاب العزیز نہیں، جبکہ بعض مورخین کے مطابق کتاب العزیز کا حقیقی عربی نسخہ تو عبداللہ الحضرت کے سوا کبھی کسی شخص کے ہاتھ لگا ہی نہیں تھا۔ محترم ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔